اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف۔ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں نے بھی یہی عرض کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے ہم نے خاص طور پہ اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کی بول چال کے اندر رائج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو عام طور پہ سبھی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان سے اردو دور ہوتی چل جا رہی ہے اور وہ زیادہ تر گھروں میں انگریزی بول رہے ہیں، اسپیشلی جو اگر آپ دیکھیں اوورسیز پاکستان میں بھی یہی رجحان ہے۔ تو میری بس آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھیں اور ہمیں کال کریں۔ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے ہمیشہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح دیکھیں ہمارا اس پروگرام کے جیسے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی اس کے اندر جو ہے آپ کے شاعروں سے ملاقات کرائیں اور جو ہے آپ کو اچھی شاعری سنائی جائے، ادب پہ بات ہو۔ اور آج جو ہے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب انتظار احمد بھی ہیں، اور میں اس پروگرام کا ہوسٹ ہوں باسط جلیلی، اور آپ تمام لوگوں کو میں اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسی گفتگو کا ہوتا ہے، میں اور انتظار جو ہے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے ہیں۔ سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ اس میں ہم ملاقات کراتے ہیں کسی بھی مشہور شاعر سے آپ کی، یا کسی مشہور رائٹر سے جس کا ادب کے اندر جو ہے کافی جو ہے اس کا اثاثہ اس کا موجود ہے، اس نے اپنی محنت اور اپنی لگن سے جو کچھ لکھا ہوتا ہے، جو ادب کو نوازا ہوتا ہے، وہ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ آج جو ہے میں چلتا ہوں ابھی انتظار کی طرف، تو انتظار سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا جو لفظ ہے اس پہلے سیگمنٹ کا وہ کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ نہیں، میں تو ابھی داخل ہوا ہوں اسٹوڈیو میں، تو آپ بتائیے۔ دیکھیں، میں لفظ ایک ایسا ہے، اتنا خوبصورت لفظ استعمال ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ ہنٹ سے جو ہے اس لفظ تک پہنچیں۔ یہ آپ کا امتحان بھی ہے ایک طرح سے آپ سمجھیں تو۔ صحیح ہے، ہو جائے آج۔ وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شے جو اگر ٹوٹ جائے تو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن ٹوٹتی ہے اور اسے جڑنے میں جو ہے بہت دیر لگتی ہے۔ واو، تو یہ تو کوئی، جب آپ گھر پہ نہیں ہیں، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہوگا شاید۔ اچھا، آپ نہیں پہنچے اس تک؟ نہیں، دل کی بات کر رہے ہو آپ، رائٹ؟ دل کی؟ ہاں، میں دل کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی تو میں سمجھ میں گیا نے تھا۔ تو آپ کو دوسرا کوسچن کرنا تھا ہاں کہ یہ زندگی جو سٹارٹ ہوتی ہے ایکچولی وہ دھڑکن سے ہوتی ہے اور وہ دل سے ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، تو زندگی شروعات ہی جو ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے۔ دل سے ہوتی تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل کے متعلق بات کریں، کیونکہ دل سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں، دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اور بے شمار رنگ ہیں اس کے۔ ہے۔ بالکل۔ تو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم دل کو کس طرح، کیونکہ ہم جب دل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے قصے کہانیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، ہاں، ہمارے سامنے وہ لیلا اور مجنو آ جاتے ہیں، رومیو جولیٹ آ جاتی ہے، ہمارے سامنے جناب سسی پنو آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بے شمار کہانیاں آ جاتی ہیں دل کے حوالے سے۔ اس کو اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں، اگر ہاں ہاں، دل کو، تو پھر ہم شاعری کی طرف بھی آئیں گے اور سب جگہ آئیں گے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جو یونانی جو فلسفہ تھا، یونانی جو زندگی تھی، اس میں دل کو ہاں سینٹر، روح کا سینٹر سمجھا جاتا تھا، کارڈیو سینٹر، کہ یہیں پہ روح رہتی ہے دل میں۔ صحیح۔ پھر آہستہ آہستہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی کے جو فلاسفر تھے اور سائنسداں تھے، انہوں نے اٹھا کے سب کچھ دماغ میں بٹھا دیا ابھی، کہ دماغ میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، دل جو ہے وہ صرف بلڈ سپلائی کرتا ہے بس۔ مطلب پمپ کی حیثیت ہاں، ہے اس کی۔ بلڈ، اس کو پمپ کی ایسے دے دیا، حالانکہ وہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو کانشیسنس کا جو سوال تھا فلسفے میں، وہی حل نہیں ہوا کہ کانشیسنس ہے یا نہیں، وہ خالی برین میں ہے یا باہر بھی ہے۔ تو ہمارے تو مذہب کے حساب سے بھی اور سب کے مذاہب کے حساب سے یہ ہے کہ جو کانشیسنس ہے وہ ہے، اور دماغ کے باہر بھی۔ بہرحال جہاں تک دل کا تعلق ہے، دل واقعی ٹوٹتا بھی ہے اور دل کے ساتھ
اور شاعروں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ جیسے جنہوں نے دل کے کانسیپٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے. ہاں دیکھیں نا دل، اب دیکھیے شاعری بھری ہوئی ہے ہاں دل سے. دل کے ساتھ جو ہے بے شمار جذبات ہیں، آدمی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل نہیں مان رہا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں. ہم اپنے اس کا سونے کا دل ہے یا اس کا پتھر کا دل ہے. پتھر کا دل ہے، تو ہم جو ہے نا تشبیہات کے طور پہ اس کو استعمال بہت کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں وہاں جاؤں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا یار بڑا اچھا موسم ہے، چلو پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہے. میں ایک بڑی تو خوبصورت بات یہاں پہ آپ جی کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. دل کے حساب سے نسبت سے بہت ضروری ہے کہ آڈینس کو پتہ ہوگا آلریڈی، لیکن دیکھو دل اور دماغ دو چیزیں ہیں، یہ ڈویلٹی ہے. تو جو دل ہے وہ اصل ماسٹر جو ہے نا وہ دل ہے، اصل ماسٹر استاد وہ دل ہے. ٹھیک. دماغ جو ہے وہ سب سروینٹ ہے. تو اس کا آپ یہاں سے اندازہ کرو کہ دماغ کو کھانا کون پہنچاتا ہے. دماغ کا کھانا ہے بلڈ اور آکسیجن، وہ دل پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دماغ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ماسٹر ہے، حالانکہ دماغ نہیں ہے. وہ دماغ یہ بولتا ہے کہ دل شاگرد ہے اور میں ماسٹر ہوں. اچھا دماغ ایسے بولتا ہے. لیکن دل جو ہے اس کا کیا جواب دیتا ہے باسط بھائی؟ وہ دل یہ نہیں بولتا نہیں تم ماسٹر نہیں ہو میں ماسٹر ہوں. وہ مسکراتا ہے اور چپ رہتا ہے. اچا کیونکہ اصل ماسٹر وہی ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل ماسٹر ہے وہ دل ہے، اور دماغ کو ہم اس کے انڈر ہونا چاہیے یا وہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے تو ہم کالر لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ جب دل کی بات کرتے ہیں تو ایک غزل یاد آ گئی ہے دل کی، جس کو مہدی حسن صاحب نے گایا تھا. جی جی. دل کی بات لبوں پر لا کر کب تک ہم یہ دکھ سہتے ہیں. ذرا انتظار صاحب سے کہیں یہ سنا دے ہمیں، ہم سننے کے لیے مجھے چاہتا ہے اس کے لیے. اچھا ضرور آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے. ہمیں وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ سنوا دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی. چلیے تو اب بات ہو رہی تھی کہ دماغ کے اور دل کے رشتے کی بات ہو رہی تھی. ہاں تو کیونکہ اس لیے آپ دیکھیں اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں آج کل کے لوگ اتنے روکھے کیوں ہیں. ہاں کیونکہ دل کو نہیں سمجھتے ابھی، وہ کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے اور دماغ سے ہی سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دل کا اور جو دماغ کا رشتہ ہے اگر وہ ایک ہی ڈگر پہ چلنے لگے دونوں، تو کوئی کیا شاہکار نہیں پیدا ہوتا؟ کوئی تخلیق اگر تخلیق کار کے لیے ہو کہ اس کا دماغ اور دل دونوں جو ہیں ایک ہی سمت میں ہوں، تو کیا اس کی پوری جو انرجی ہے اس کے ہارٹ کی، اس کے جذبات اور اس کی جو صلاحیت ہے، جو دماغی صلاحیت ہے، وہ مل کے کوئی شاہکار نہیں پیدا کرتے؟ مل کے ہی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دل اور دماغ اگر ایک ساتھ ایک ہی ڈگر پر ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن خدا نے اس طرح سے بنایا، ورنہ تو خدا ایسا بھی آرگن کوئی بنا سکتا تھا دل کے اندر ہی دماغ بھی ڈال دیتا. وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے لیکن کیا وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ دیکھیے نا، لیکن ان کو فنکشن الگ الگ اس لیے دیا گیا ہے میرے خیال میں باسط بھائی کہ دماغ کا کام ہے آپ کی سیفٹی اور ان چیزوں کا خیال رکھنا. دل تو سادھو ہے، صوفی ہے. دل بولتا ہے ٹھیک ہے یار تم. آپ سمجھتے ہیں کہ روح کا اور دل کا بہت گہرا تعلق؟ بہت روح رہتی ہی وہی ہے میرے خیال. اچھا اگر تو چلیے ہے تو یہ بات ہم جو ہے ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم انہیں لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کالر آن ایئر ہیں آپ. جی السلام علیکم باسط صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. ابھی آپ دل و دماغ کی جو بحث کر رہے ہیں تو اس میں میرا سوال تو بیسک یہ تھا کہ اس میں آپ روح کو کہاں فٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انتظار صاحب نے اس کا ذکر کیا. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر ہے کہ دل، دماغ اور جسم ان تینوں کا کیا ہے، مطلب کیا ان کا آپس کا ربط کیا بنے گا، اور بیسکلی ان سب میں ان کمانڈ کون ہوگا؟ کیا دماغ ان کمانڈ ہے، دل ان کمانڈ ہے، یا روح ان کمانڈ ہے، یا کیا؟ اس فلسفے کو ذرا سمجھائے گا. چلے ہم پوچھتے ہیں انتظار سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میرے خیال میں تو دیکھیں ایسا ہے کہ جو کہ کافی فلسفی لوگ بھی یہی بولتے ہیں کہ جو جسم ہے وہ گھر ہے، اس گھر میں آپ کی روح رہتی ہے جو دل کے اندر اس کا کمرہ ہے، اور پھر آپ کا دماغ ہے جو آپ کو ہر بری چیز سے اچھی چیز سے سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے آپ کے لیے، یہ مت کرو، یہ جاب چھوڑ دو، یہ جاب کر لو، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام کر لو، اس کو گالی مت دو، اس کو پیار کرو یا اس کو گالی دو. عجیب عجیب آپ کو وہ آتے ہیں. تو دماغ کا کام ہے انالیٹکس کا کہ وہ موازنہ کرے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی. دل صوفی کے جیسا ہے، دل کو کچھ فرق نہیں پڑتا. دل بولتا ہے کہ سب کو پیار کرو، جو آپ کو گالی دے اس کو بھی پیار کرو،
جو آپ کو تھپڑ مارے اس کو تھپڑ نہیں، نہیں یہ تو دیکھیں، یہ دل بات ایسا تو ہے میرے نہیں، حساب سے. میرا خیال ہے میں یہ تو- اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. یہ تو تعلیم. ہاں جی، آپ کیا فرما رہے تھے جی کالر؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی شاید. جی جی. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو علم ہے اس کی ایک ڈفرنٹ وہ ہے، کیونکہ علم سے آپ بہت سی چیزیں جو ہے اخذ کرتے ہیں، لیکن دل کا تعلق جو ہے وہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیار سے بھی ہے، نفرت سے بھی ہے. آپ اس کو کس چیز کو جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور آپ کون سی چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اچھے کام کر سکیں. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو غصہ آتا ہے، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی، آپ کا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے اس پہ بہت غصہ ہے. تو سب یہ دل سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور دل کا نام لیتے ہیں ہم، دل کو بدنام کرنے والی بات ہے. میرے خیال سے دل میں ایسا کچھ نہیں، دماغ سے ہی ہوتا ہے سب. اگر آپ نفرت کرتے ہو تو ہم یقین کر لو کہ وہ دماغ سے اٹھتی ہے. دل میں نفرت نہیں ہو سکتی. اچھا دیکھیں، ہم نے بات کی دل کی، دماغ کی اور جسم کی بات بھی ہمارے ساتھ کالر نے کی بات کی. اب اس کو جو تخلیق کرنے والا ہے ہماری پوری کائنات کو، اس کے متعلق اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جو ہے چند اشعار سناتا ہوں. ایک نظم ہے حمد کی، حمد ہے ایکچولی ہے تو، کہ دل مائل سجدہ ہو قلم باوضو کروں. دل مائل سجدہ ہو قلم باوضو کروں، دنیا کے رنج و غم کو میں خود سے جدا کروں. اور ہر مطمع نظر میں میرے رب کی ذات ہو، دھڑکن کی ہر صدا میں یہی ایک دعا کروں. اور آذان کی خوشبو سے معطر سماعتیں، پھر جان و دل کو اس کی رضا پر فدا کروں. وہ خالق و مالک ہے اس ارض و سما کا، وہ خالق و مالک ہے اس ارض و سما کا، جب بھی میں اس کا ذکر کروں برملا کروں. اور لفظوں کے موتیوں کی مالا بناؤں میں، لفظوں کے موتیوں کی مالا بناؤں میں، خوشبو اسی کی فکر میں اپنی بساؤں میں. مالک ہے دو جہان کا، عالم کا نگہباں، آسان نہیں کہ حمد و ثنا کر سکوں بیاں. اور تخلیق کائنات ہی اس کا کمال ہے، تخلیق کائنات ہی اس کا کمال ہے. لاکھوں کروڑوں نعمتیں گننا محال ہے. تو یہ ایک ہم تھی، تو میں نے کہا کہ ہم آپ نے اپنے خود لکھی ہوئی ہے؟ ناظرین. ہاں جی کالر آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کا. تو بس کہنا یہ تھا کہ دل کے اوپر تو بہت سے گانے ہیں، بہت سے نغمے، بہت سی غزلیں. تو انتظار صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ اگر سنا دیں. نہیں ضرور سنائیں گے. اور آپ کی فرمائش ہے، اگر ابھی سنانا چاہیں ابھی سنائیں، ورنہ ہمارا تھرڈ سیگمنٹ ہے وہ ہوتا ہی انتظار کا ہے. اس میں انتظار بہت ساری چیز سناتے ہیں، لیکن اگر فرمائش ہے تو ہمارا انتظار بہت لمبا کروانا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے، آپ کون سا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو جو انتظار کو یاد بھی ہو؟ جو کوئی غزل کی غزل بہت اچھی. ٹھیک ہے، تو میں ایک غزل سنا دیتا ہوں آپ کو. دل کا اعتبار کیا، وہ کون سا ہے؟ ہاں نہیں، وہ چلیے آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں جی. ہاں بالکل. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. حال دل ہم بھی سناتے، لیکن
کیا بات ہے جناب, بہت بہت خوبصورت غزل آپ نے سنا کے جو ہے نا شکریہ, ہم لوگوں کو شاد کر دیا, بہت شکریہ, ہمارے دلوں کو شاد کر دیا. بہت جی شکریہ. اچھا ناظرین, وقت کیونکہ اب ہونے والا ہے بریک کا, تو ہمارے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کلام اثاثہ, اور کلام اثاثہ میں ہم ہمیشہ آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے یا ایسے رائٹر سے کراتے ہیں جن کا کچھ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے ادب کے اندر. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شاعر جس کا قد جو ہے آپ اس کی شاعری سننے کے بعد اندازہ کر لیں گے کہ وہ کس کاٹ کا شاعر ہے اور اس کا ادب کے اندر کیا رول ہے. ان کا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے, نام ہے ان کا وفا مقصود, اور ہم انشاءاللہ آپ کی جلد ملاقات کراتے ہیں اس بریک کے بعد سیکنڈ سیگمنٹ میں. تو آپ لوگ کہیں نہ جائیے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تکلف برطرف اور میں ہوں باسط جلیلی، میرے ساتھ ہیں انتظار، اور ہمارا یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے جو کہ قلم اثاثہ ہم نے جس کا نام رکھا ہوا ہے. اس میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے شاعروں سے کراتے ہیں، رائٹر سے کراتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شاعر موجود ہیں مقصود وفا صاحب، ان کا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے، پاکستان کے شہر فیصل آباد سے. 3 کتابوں کے مصنف ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ان کی شاعری کے اندر جو ڈیپتھ ہوتی ہے اور جو حسن ہے ان کی شاعری کا، وہ تو آپ ان کی شاعری سننے کے بعد اندازہ کریں گے. آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے. آپ نے ان کی اگر کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ یوٹیوب پہ یا آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے سکتے ہیں اور ان کی کتابیں وہاں موجود ہیں، ریختہ میں اور دوسری جگہ پر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. ہم آپ کی بہت جلدی ملاقات کراتے ہیں مقصود وفا صاحب سے. السلام علیکم مقصود بھائی. وعلیکم السلام حضور، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا السلام. شکر جناب، ویلکم. ہمارے شو میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی. محبت ہے. میں سن رہا ہوں آپ کا پروگرام اور ابھی یہ ناصر کاظمی کی غزل بھی سنی ہے، اور آپ کی جو اس کا پورا سیٹ اپ ہے وہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھ کر اردو سے جس طرح سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے نہ تو محبت ہے، اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو جی آپ کو ہماری کوشش. بہت زیادہ مبارکباد. بہت شکریہ. بہت خوشی کی بات. اور آپ کو سننے کا بہت اشتیاق تھا، آج باسط بھائی نے وہ بھی پورا کر دیا ہمارا. جی بڑی محبت آپ کی نہیں باسط دیکھیے، بھائی کی بھی بہت. ہمارے ناظرین بھی آج انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے آپ کی شاعری سن کے. اور جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کو بتایا آپ کے متعلق کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ سننے کے بعد ہی آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور جو آپ نے جس محنت اور لگن سے یہ مقام پایا ہے اس کو تو آپ ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے آپ کا کام اور آپ کی محنت نظر آتی ہے. تو ہمارے لیے آج کا دن جو ہے بڑا اچھا دن ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. تو بہت شکریہ. آپ میرا خیال ہے کہ ہاں ہمارے یہ جو پروگرام ہمارا تکلف برطرف ہے اس کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم اردو کی ترویج کے لیے پروگرام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی جی. کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی تواسط سے جو ہے یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں اردو بولیں اور ہماری جو زبان ہے وہ محفوظ ہو جائے ہماری آئندہ والی نسلوں میں. یہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کا مستقبل کیا ہے اوورسیز میں اگر آپ کی نظر ہے اور یا پاکستان میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزی؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان ایک ترقی کی راہ پر ہے. بالکل. اور اس میں جس طرح سے آپ دیکھیں امریکہ میں آپ جتنے پروگرام کرواتے ہیں اور جس لیول پہ ہوتے ہیں پورے امریکہ میں پروگرام، اور خاص طور پر اردو کے مشاعرے جی جی جس تواتر اور جس معیار کے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو کی جو نئی بستیاں ہیں جو آپ بسا رہے ہیں، اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ اردو جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اس اچھا کے علاوہ مڈل ایسٹ میں، یعنی اگر یو ای میں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ہر تیسرا آدمی اردو بول رہا ہے. ہر تیسرا آدمی. عربی بھی عربی بول رہے ہیں. جو ہے جی وہاں پہ جن کی زبان عربی ہے وہ عربی بول رہے ہیں. اور اردو، ایک بات میں آپ کو حیرت انگیز بتاؤں، اور جی وہ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندی اتنی نہیں بولی جاتی جتنی اردو بولی جاتی. تو یہ آپ پر حیرت امید کی ہیں، بات ہے. یعنی آپ پر امید ہیں کہ زبان کے حوالے سے. اردو کا تو ویسے بھی کوئی ملک نہیں ہے، اردو تو اچھا وہ اس کا ایک اندازہ آپ یہ لگائیں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ وہاں پہ جو فلم ہے جی جی اس پر، اس کے سینسر بورڈ پر کسی نے کیس کیا اچھا کہ آپ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دیتے ہیں اردو ہندی فیچر فلم کا، بولتے وہ اردو ہیں. اچھا نہیں، پوائنٹ تو ویلڈ اور ہے یہ ان کا. واقعی صحیح ہے. آپ ویلڈ پوری پوائنٹ. نغمہ نگاری دیکھیں جی جی ہندوستان کی ساری فلم انڈسٹری میں بہت پرانے دور، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں قبولیت بہت ہے. یہ ہر
قسم کا ایکسنٹ قبول کر لیتی ہے، ہاں ہر قسم کی زبان کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے. یعنی عربی، فارسی، ہندی تو پہلے سے تھے، انگریزی بھی پہلے تھے. بالکل. تو کئی زبانیں جو یہ جب سے ہم گلوبل ولیج بنتے جا رہے ہیں، کئی الفاظ اس میں آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اردو زبان میں اصل میں تخلیقی زرخیزی اتنی ہے کہ اس کے بارے میں مایوس نہیں ہوا جاتا. چلیے میں تو بہت یہ بات تو خوش آئند ہے مجھے کہ تو اور بہت آپ خوشی ہوئی زبان ہے سن کے، بہت خوشی بڑھتی ہوئی. ہوئی ہے جس میں تخلیقی زرخیزی ہے، بالکل بالکل. جس میں تخلیق کیا جا سکتا ہے. اچھا میں نے آپ سے سوال تو کر دیا، لیکن مجھے آپ کے 2 اشعار سنانے تھے اپنے ناظرین کو. پہلے میں آپ سے کچھ پوچھوں، میں آپ کے 2 اشعار سناؤں تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اندازہ ہو ایک کہ آپ کی سیمپل، شاعری کا. جی جی ایک جی سیمپل مل جائے. کہ ہاں جی. تو ناظرین آپ سنیے کہ یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پہ چلتا ہوں تو دریا کا پتہ چلتا ہے. واہ. اور ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے، ہوتے ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے، اور چلتے چلتے تیری دنیا کا پتہ چلتا ہے. تو اتنے خوبصورت اشعار کے جو خالق ہیں مقصود وفا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو، پھر ہم آپ سے غزل سنیں گے. میں بنیادی طور پر بینکر رہا، 30 سال میں نے نوکری کی، جی کامرس پڑھی، لیکن شاعری جو ہے وہ از خود اندر ہو تو وہ رک نہیں سکتی. بے شک بے 3 شک. کتابیں، در امکان، علیحدہ اور تالیف، اور اب نثری نظموں کی کتاب 1-1.5 مہینے کے بعد آ جائے گی. اس کے علاوہ میں نے ایک پرچہ آفرینش نکالا، آپ کے امریکہ کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہاں بھی وہ پہنچتا رہا. اور ریڈیو ایک شروع سے طالب علمی کے دور سے اب تک جاری ہے. تو یہ ایک خاکہ سا ہے. باقی یہ جو مشاعروں میں آنا جانا، آپ کے یہاں بھی ہم آئے جی ہاں امریکہ آ چکے ہیں آپ. جی جی جی، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. آپ سے لیکن سکرین پہ ہی انشاءاللہ ملاقات ابھی ہوتی ہے آپ ہماری. دوبارہ آئیں گے، یہ کووڈ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہماری وہ رونقیں بحال ہوں گی. تو آپ کوئی میں سمجھتا ہوں اپنی کوئی اچھی خوبصورت سی کوئی غزل سنائیے ہمیں آپ، جو آپ کو پسند ہو، نظم یا غزل جو آپ کی مرضی ہو آپ وہ سنائیے. اس وقت جو یہاں پہ جو ہے صبح کے 4:30 بج رہے ہیں، جی 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 شکریہ اس کے اور لیے آپ کے اس ہم وقت نے بہت جو بھی شکریہ. یادداشت میں ہے وہ میں یا اویلیبل ہے وہ جی میں جی سنا دے. ضبط گریا میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے، ضبط گریہ میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے، چپ رہا ہوں پہ تماشا تو کیا ہے. واہ واہ کیا کیا بات. ضبط گریا میں بھی گریا گریہ تو تو کیا ہے میں نے، واہ واہ. چپ رہا ہوں پہ تماشا تو کیا ہے. اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب، اب اڑاؤں اب گا اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب، اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے. واہ 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 واہ. اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب، اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے. بہت اچھا. دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں، واہ. دیکھیے اس کے کس خد کے و خال. خد و خال. دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں، ایک دیوار کو شیشہ تو کیا ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے کس کے خد واہ. و خال نظر آتے ہیں، ایک دیوار کو شیشہ تو ایک کیا. دیوار کو شیشہ تو کیا ہے میں نے. کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی، کھل کے میں کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی، باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے. کیا بہت بات ہے. باتوں باتوں میں بہت اچھا کھل تقاضا کے تو میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی، باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے. بہت اچھا. پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لے،
پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے۔ کیا جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا۔ پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے میں نے۔ مجھ میں تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے، واہ، مجھ میں تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے، اے خدا تجھ پہ بھروسہ تو کیا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا شعر۔ بہت اچھا۔ مجھ میں تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے، اے خدا، اے خدا تجھ پہ بھروسہ تو کیا ہے میں نے۔ وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم، واہ، بہت اچھا۔ وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، اپنے ہونے کا اشارہ تو کیا تو ہے کیا میں نے۔ ہے میں نے۔ وہ واہ، کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، اپنے ہونے کا اشارہ تو کیا ہے میں نے۔ بہت اچھا۔ اب فقط آخری عشق، آخری مقصود وفا۔ واہ، پھر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں ویسے یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب فقط آخری عشق، آخری مقصود وفا، واہ، آخری عشق کے پہلا تو کیا ہے۔ واہ، اب فقط آخری عشق، آخری مقصود وفا، آخری عشق پہلا تو کیا ہے۔ کیا بات ہے، ضبط گریا میں بھی گریا تو کیا ہے، کیا ہے بہت اچھی غزل ہے، کیا بہت ہی چپ رہا ہوں پہ تماشا تو تو کیا ہے۔ کیا ہے میں نے۔ بہت کیا خوبصورت، جناب، بڑی بہت- خوبصورت غزل سنائی آپ نے، اس کا آپ کے لیے بہت بہت شکریہ اور بہت بے شمار داد۔ بہت محبت آپ- آپ کی، بہت بہت جی جی۔ خوبصورت۔ آپ اگر چاہیں تو ہمیں کوئی نظم بھی سنا سکتے ہیں، اگر ہمارے جی ناظرین جی، ایک نظم میں سنا دیتا ہوں۔ یہ جو دنیا میں جس طرح کا ایک دکھ، ایک تکلیف پھیلی ہوئی ہے، جی اس کے ریفرنس میں ایک نظم ہے، میں ضرور سنا دیتا ہوں آپ۔ ارشاد۔ خدایا تجھے کچھ خبر ہے، زمانہ خداؤں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ واہ، خدایا تجھے کچھ خبر ہے، زمانہ خداؤں، زمانہ خداؤں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ خدایا تجھے ان خداؤں نے پتھر بنایا، طوافوں میں رکھا صلیبوں پہ کھینچا، معیشت بنایا۔ خدایا تجھے ان خداؤں نے پتھر بنایا، طوافوں میں رکھا صلیبوں میں کھینچا، معیشت بنایا۔ یہ آبادیاں کوئی ریوڑ ہے کیا، یہ آبادیاں کوئی ریوڑ ہے کیا، سدھائے ہوئے سگ جنہیں ہاتھ۔ کیا بات، بہت اچھا۔ یہ آبادیاں کوئی ریوڑ ہے کیا، سدھائے ہوئے سگ جنہیں ہانکتے ہیں۔ غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے، اور منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی، ان غلاموں سے سانسوں کی پونجی طلب کر رہے۔ بہت اچھا۔ واہ، یہ آبادیاں کوئی ریوڑ ہے کیا، سدھائے ہوئے سگ جنہیں ہانکتے ہیں۔ غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے، اور منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی، ان غلاموں سے سانسوں کی پونجی طلب کر رہے ہیں۔ تیری سلطنت میں یہ بازار شہروں کو ویران کرتا ہوا، ان صفوں تک سجا ہے جہاں شوق سجدہ کو ترسی جبیں کے لیے، جائے سجدہ کی گنجائشیں اب نکلتی نہیں۔
वाह वाह तेरी सल्तनत में ये बाजार शहरों को वीरान करता हुआ उन सफों तक सजा है जहां शौक सजदा को तरसी जबी के लिए जाए सजदा की गुंजाइशें अब निकलती नहीं हैं। तेरे आसमानों से झड़ती हुई रेत में मौत का खौफ, तेरे आसमानों से झड़ती हुई रेत में मौत का खौफ है। ऐसे इंसान कहाँ पर छुपे हैं जो तेरी अतात गुजारी करें, तेरी खातिर जिएं और तेरे सामने उन खुदाओं के हाथों मरे जो वबा बन के दुनिया में फैले। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। बहुत बहुत खूबसूरत नज़म सुनाई आपने। और ये एक्चुअली बहुत सही बहुत सही दर्द है जो कि किसी शायर ने तख्लीकार ने उसको महसूस किया और उसको फिर आपने लिखा इस तरह। तो ये कमाल नज़म है आपकी और बहुत 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 अच्छी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहता चलूँ कि आज हम कोई भी कोई लफ्ज़ एक चुन लेते हैं और उस पर फिर हम प्रोग्राम भी करते हैं, उस पर बात करते हैं। आज हमने इत्तेफाक से दिल के ऊपर वो किया है। तो अगर कुछ आपको दो चार मुख्तसर सा कोई अशार याद हो, दिल के ऊपर लिखे हो आपने, कोई याद है? इसके दिल पर, दिल पर, हाँ। दिल पर तो बेशुमार शेर, बल्कि सारी शायरी ही इस दिल के इर्द गिर्द घूमती है। घूमती है। जी जिस जी तरह जी से इन्होंने कहा कि ये पंप करता है, तो शायरी को भी ये एक किस्म का जिंदगी मुहैया करने वाला दिल ही है। दिल ही जी है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ फरमाइए इस पर अगर आप चाहें तो। हाँ, मुझे कुछ अशार याद आएंगे अपने लाजमन। मैं तो लौट आता हूँ हर शाम को घर में लेके, मैं तो मैं लौट आता हूँ। हर शाम को घर में मैं लेके। तो लौट आता हूँ हर शाम को घर में लेके, दिल किसी राह पे चलता हुआ रह जाता है। क्या बात और सुनिए, हाँ, है, हाँ। उसकी यादों को दिलो जान से रुखसत करना काम ऐसा है कि होता हुआ रह जाता काम ऐसा है कि होता हुआ रह जाता है। है, होता हुआ रह जाता है। होता हुआ रह जाता है। उसकी यादों को दिलो जान से रुखसत करना हम्म। काम ऐसा है कि होता हुआ रह जाता वाह वाह। बहुत अच्छा शेर है। है। हाँ, माशा। मेरा ख्याल है काफी है। हाँ, काफी आपको आपके मसूद वफ़ा साहब, प्रोग्राम का और भी आपने सेगमेंट होगा। आपने हमारे रात का वक्त है पाकिस्तान में, इस बात का हमें एहसास है। आपकी नींद भी ख़राब हुई, आपने इतना वक्त भी नहीं, हमें दिया। मैं बहुत ही जागने वाला आदमी हूँ, वरना मैं अब मेरे सोने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर के तो बाद। बस हम आपसे जी बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम मैं अपनी तरफ से अपनी टीवी आपकी वन की मोहब्बत टीम की बासित तरफ से। भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे खुशी है कि आप वहां रहकर जो काम कर रहे हैं, ये एक नेकी वाला काम बहुत जो बड़े आप काम कर कर रहे हैं ये जी बासित जी, भाई यहाँ पे। बहुत रहे बहुत हैं। आपका भी अगर शुक्रिया। हकीकत, तो और अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन। और ये जो आप वहाँ बैठकर उर्दू के लिए सोचते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो ये तो इसके असरात आइंदा जो साल आएंगे, नई नस्लें जो गुजारेंगी, तो हमें पता चलेगा कि इसको फैलाने में जो काम आपने किया, वो एक गोडी का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। खैर और बहुत सबक बहुत शुक्रिया। आपके आपके ये जुमले जो हैं ये मेरे लिए तो बहुत इसकी अहमियत है। तो चलिए, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमारा जो तीसरा सेगमेंट है उसमें आपको हम जो है दिल पे कुछ गीत और नगमे सुनाएंगे। तो कहीं ना जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ। मैं हूं बासित जलीली, मेरे साथ हैं इंतज़ार अहमद। हमारा ये तीसरा सेगमेंट जो है ये गीतों का होता है, नगमों का होता है। इसमें हम इंतज़ार की खूबसूरत आवाज़ में आपको गीत और नगमे सुनाते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो लफ्ज़ है जिसको हमने चुना था वो दिल है। और शेर जो है वो है कि गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, वाह वाह वाह। और तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। तो ये हमारे में दोनों क्वालिटीज़ हैं कि तड़पते भी हैं और तड़पाते भी हैं। ये है। अब पता नहीं तड़पाते ज़्यादा हैं कि तड़पते ज़्यादा हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो दिल है। तो इसी निस्बत से हम चलते हैं इंतज़ार की तरफ। इंतज़ार से पूछते हैं कि ये बताइए कि दिल जो है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि बहुत रहम दिल है, इसके दिल में रहम है, और बाज़ लोग जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, शकील कल्ब होते हैं, उनका दिल बहुत सख्त होता है। हाँ, तो इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मैं वाक़या मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि जो चंगेज़ ख़ान था, उससे किसी ने पूछा, क्योंकि वो बड़ा शकील कल्ब था, तो किसी ने उससे पूछा कि तुमने कभी रहम किया? तो उसने कहा हाँ मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफ़ा रहम किया। एक औरत का एक बच्चा जो है पानी में गिर गया, तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तो उससे दुहाई देनी शुरू कर दी। और जब उसने, तो मैंने सुन के मैं रुक गया, और जब मैंने देखा उसका बच्चा डूब रहा है तो मैं घोड़े को लेके वहाँ तक गया, और मेरे पास जो अनी थी, जो वो मैं नेज़र था, वो मैंने उसके मार के उसको बाहर निकाल लिया, उसकी माँ को दे दिया। बताओ। तो वो ये समझता है वो रहमदिली थी उसके लिए। तो खैर बहरहाल तो रहम भी है और शकील कल्ब भी है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, अपने दिलों में नए नए रंग, और लोगों से और लोगों की कोताहियों को, गलतियों को माफ़ कर दें, दरगुजर करें उसको। कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा दिल में तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही जब दिमाग का गलबा हो जाता है आपके ऊपर, जी, तो फिर गलतियां करता है इंसान। तो नाज़रीन, इस थर्ड सेगमेंट में हम ये तय कर रहे हैं कि हमें किस तरह का रवैया हमारा होना चाहिए लोगों के साथ। हमें नर्म दिली से और मोहब्बत से, प्यार से लोगों से पेश आना चाहिए। और जहाँ कोताहियाँ, गलतियाँ होती हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पे दरगुजर कर दें आप, लेकिन जहाँ हक़ की बात हो और जहाँ आपको वाकई डट के खड़ा होना हो, वहाँ आप डट के खड़े हों, हक़ बात करें, सच बात करें, क्योंकि सच जो है वो एक बहुत खूबसूरत रंग है ज़िंदगी का। तो अब जरा इंतज़ार से पूछते हैं कि इंतज़ार हमें क्या सुनाने लगे हैं आज। यार दिल के ऊपर आपने रखा है ये। जी जी, आज का जो एपिसोड है जी, तो उसको लेकर ही कुछ करते हैं मेरे ख्याल। चलिए। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में हो, न कुछ तेरे बस में झूली, न कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में। ओ ना
कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। तो आप बताइए ना कि क्या अगर प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? नाजरीन आप कॉल करें, हमें बताएं कि अगर किसी को किसी से प्यार हो तो उसे क्या करना चाहिए? कोई चिट्ठी लिखनी चाहिए, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए? आखिर ये तो पता चले ना। आपने गाना तो गा दिया, हमें ये भी बताइए ना आप। चिट्ठी लिखनी चाहिए और फिर डिस्पेंसरी का से चीज़ें लानी चाहिए। अगर उसका भाई आगे आपको पीटे तो आप पट्टी मरहम पट्टी कर सके। मतलब खौफ जो है वो साथ साथ चल रहा है। वो साथ चल रहा है ना। अच्छा नाज़रीन, अगर हम दिल की बात करते हैं तो हम जो है असदुल्ला खां गालिब साहब को तो नहीं भूल सकते ना। देखिए वो तो जाहिर है कि तो उनके एक दो अशार हैं जो मैं आप लोगों के नज़र करना चाहता हूँ कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वाह वाह वाह। और हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो हम तो गालिब साहब का हमेशा याद रखते हैं, उस्तादों को उस्ताद। अच्छा, तो बात मैं आपसे वही कर रहा था, दिल के हवाले से हो रही थी कि हाँ कि आपने तो खैर कुछ बताया नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप एक दूसरा गाना सुना दीजिए हमें इसी दिल के मुतालिक ही। चलिए चलो ठीक, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो आपकी आवाज़ को एंजॉय करें। एक मुझे ज़हन में आ रहा है एक गाना, जी जी, उसमें ये दिल का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। सबसे ज़्यादा दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई, दिल जो न कह सका। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, वाह वाह, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। तो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की राह आई, दिल जो न कह सका। सागर उठाओ दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। ओ पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की राह आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई, दिल जो न कह सका। वाकई नाजरीन जो है इस सर्दियों की शाम है और अंधेरा जल्दी छा जाता है। इस वक्त जो है
اندھیرا چھا گیا اور تو واقعی انہوں نے صحیح کہا کہ رات آ گئی ہیں بالکل. اور دل کر رہا ہے ہمارا کہ ہم کچھ پکوڑے کھائیں, کچھ گرم گرم سموسے ہوں. چلیں. تو ایسے ہی کریں گے ابھی ناظرین سے اجازت لینے کے بعد. پکوڑے کھانا. تو میں 2-3 اشعار جو ہیں وہ, اس سے پہلے میں اشعار سنانے سے پہلے ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ دل کی دھڑکن سے انسانی زندگی جو ہے نا وجود پاتی ہے. ماں کے پیٹ میں دل کی دھڑکن جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو زندگی کا وجود ہوتا ہے, اور آخری عمر تک جب تک اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اس کی زندگی برقرار رہتی ہے, اور جب اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی بسر کریں تو آپ اپنے دل کی حفاظت کیجئے. اس کی دل کی حفاظت کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں اور وقت پہ سوئیں, اچھی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. کیونکہ ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد اپنی کمیونٹی کو بہت ساری اویئرنیس دینی ہے, ہمیں خوشیاں دینی ہیں, ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ اپنی زبان کا اپنائیے, اپنی شناخت نہ بھولیے, کیونکہ زبان ہماری جو ہے وہ ہماری شناخت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. 2-3 اشعار میں آپ کو دل کے بارے میں سناتا ہوں کہ کب میرا راز ہے دل, کب میرا ہم راز ہے دل, کب میرا ہمراز ہے دل, تیری ہی آواز ہے دل, اور ہر دھڑکن ایک نغمہ ہے, ہر دھڑکن ایک نغمہ ہے, سمجھو تو ایک ساز ہے دل, اور خود ہی زخم لگاتا ہے, خود ہی چارہ ساز ہے دل. یہ ایک پاکستان کی شاعرہ ہیں, ان کی تھے, لیکن میں نام نہیں پوچھوں گا اس دفعہ آپ سے. نہیں نام نہیں پوچھیں گے, نام مجھے بھی نہیں پتا. میں نے جو ہے بس ان کے 3 اشعار سنا دیے آپ کو. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آخری گانا میں کچھ 2 سناؤں, میں سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سنا ہماری تو خواہش ہے کہ آپ سنائیں. ایک ناظرین ایک بڑا مشہور گانا ہے, تھوڑا سا مجھے یاد ہے تو میں وہ سناتا ہوں. بہرحال آپ کا پسند آئے نہ آئے تو مجبوری ہوگی آپ لوگوں کے لیے کہ دل سے ملے دل ساتھ ہوئی منزل, دل سے ملے ہیں دل, دل سے ملے دل ساتھ ہوئی منزل, دل سے ملے ہیں دل, مشکل سے ملے پر مل تو گئے ہیں آخر آج یہ دل, دل سے دل مل گئے, مل کے یوں کھل گئے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. دل سے دل مل گئے, مل کے یوں کھل گئے, دل سے ملے دل, دل سے ملے دل ساتھ ہوئی منزل, دل سے ملے ہیں دل, مشکل سے ملے پر مل تو گئے ہیں آخر آج یہ دل. چلیے انتظار کی طرف پھر دوبارہ چلتے ہیں. کیا سٹائل ہے حاضر بھائی, آج آپ نے اچھا سٹائل دکھایا ہے, زبردست. اچھا ابھی تو ایسا کھلتا ہے آدمی. بالکل بالکل کھل جائیں اب آپ. اچھا تو آپ سنائیے کوئی جناب, تو پھر انشاءاللہ ہمارا ٹائم جو ہے تھوڑا سا وقت رہ گیا. ایک آخری میں ایک چھوٹا سا ایسا ایک گیت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور جس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں. چلیے آپ کو یہ ماضی میں لے جائے گا یہ. اچھا. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات, فرصت کے رات دن, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات, فرصت کے رات دن. سردیوں کی دھوپ میں پروانیاں چلیں, یا سردیوں کی دھوپ میں پروانیاں چلیں, آنکھوں پہ کھینچ کر تیرے آنچل
چھت پر پڑے ہوئے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی پھر فرصت وہی فرصت کے رات دن بہت دل بہت خوبصورت. ڈھونڈتا ہے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ہماری ٹی وی کی ٹیم کو, مجھے باسط جلیلی اور انتظار احمد کو. اللہ حافظ. خدا حافظ.